اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو جب جلال آیا تو گاؤں کی تباہی کیسے ہوئی اس کا حیران کن قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قیام مستقل طور پر سیون شریف میں رکھا ہوا تھا، لیکن اسلام کی تبلیغ کرنے اور لوگوں کو راہ ہدایت کی دعوت دینے کے سلسلہ میں ارد گرد کے دیہات میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ جہاں بھی جاتے وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے مختصر سا خطاب فرماتے اور پھر ان کو دعوت حق دیتے۔ آپ کا واعظ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا تھا اور بہت سے لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہوئے، برائیوں اور گناہوں سے تائب ہو کر نیکی اور بھلائی کے راستے پر چل نکلتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سیون شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ اس گاؤں کے لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے، دین سے سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی میں پیش رہتے تھے۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ آپ ان کو جا کر سیدھی راہ دکھاتے اور گناہوں سے منہ موڑ کر نیکی اور بھلائی کی طرف رغبت دلاتے۔ چنانچہ اس مقصد کی خاطر آپ اس گاؤں میں تشریف لے گئے۔ آپ کی آمد سے قبل بھی بہت سے نیک بندوں نے اس گاؤں میں آ کر گاؤں والوں کو نیکی کی تلقین کی، راہ نجات کی طرف بلایا، مگر ان لوگوں کے دلوں پر کسی کے وعظ اور نصیحت کا ذرہ بھر بھی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ وعظ اور نصیحت کرنے والوں کو تکلیف پہنچا کر گاؤں سے چلے جانے پر مجبور کر دیتے۔ ایسے سرکش اور باغی قسم کے لوگوں کو سمجھانے کی خاطر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے، مگر ان لوگوں نے آپ کی بات پر دھیان نہ دیا اور آپ کو واپس چلے جانا پڑا۔ آپ ہر ممکن طریقے سے گاؤں والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، پیار و محبت، اخلاق و مروت، نرمی اور خوش گفتاری، غرضے کہ آپ نے ہر تدبیر سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں پر ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ آپ بار بار جا کر ان کو سمجھاتے رہے، ان کو راہ نجات کی طرف بلاتے رہے، لیکن انہوں نے بالکل بھی پرواہ نہ کی۔ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ہر طرح سے ان کو دعوت ہدایت دے کر دیکھ لیا اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا، تو آپ جلال میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان بھٹکے ہوئوں کے لیے درخواست کی، یا تو یہ راہ راست پر آ جائیں یا پھر ان کے ساتھ جو معاملہ وہ بہتر سمجھے کر دے۔ ابھی چند راتیں ہی گزری تھی کہ آپ کو خواب میں یہ بات بتائی گئی کہ اس گاؤں میں جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں۔ چنانچہ خواب کے اشارے کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھروں سے باہر آ جائیں۔ اس اعلان کے سنتے ہی جو اہل ایمان تھے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہ تمام اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ایسے شرارتی قسم کے لوگ جو گناہوں کی دلدل میں بری طرح پھنس چکے تھے، وہ اس بات کو مذاق سمجھ رہے تھے اور لوگوں کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا مذاق خیز طریقے سے پرچار بھی کر رہے تھے۔ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب کچھ ہمیں ڈرانے کی غرض سے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم لال شہباز قلندر کے کہنے کے مطابق عمل کریں اور اس کی پیروی اختیار کریں۔ یہ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ آخر رات کا پہر شروع ہو گیا، شر پسند لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور جا کر سو گئے۔
نصف شب ہی ابھی گزری تھی کہ اچانک زلزلے کے زبردست جھٹکے آنا شروع ہو گئے۔ سوئے ہوئے لوگ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے گھروں سے نکل کر بھاگنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن باہر نکلنے میں ان کو کامیابی نہ ہو سکی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر الٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں دب کر مر گئے۔ تمام بد کردار لوگوں کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی بد دعا سے گاؤں میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس میں تمام شر پسند لوگ خاک میں مل گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے فضل و کرم کی بدولت جو لوگ حضرت لال شہباز قلندر کے ساتھی تھے اور آپ کو تنگ نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچی اور وہ ان کے اہل خانہ مکمل طور پر محفوظ رہے۔ وہ پہلے سے زیادہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے گرویدہ اور معتقد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور غضب و جلال سے ارد گرد کے دیہات کے لوگ بھی متاثر ہوئے، خوف زدہ ہو گئے۔ لا تعداد افراد گناہوں سے توبہ کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ انہوں نے شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اب بھی اس گاؤں کے الٹے ہونے کے آثار موجود ہیں جو دیکھنے والوں کو درس سے عبرت دیتے ہیں۔ آپ کی ایک اور کرامت بھی زبان زد عام ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت ولی اللہ تھے۔ کرامت کے اظہار کے نتیجہ میں بے شمار لوگوں کو آپ نے راہ نجات پر چلایا اور راہ حق پر گامزن کیا۔ آپ کی یہ کرامت بھی کافی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی خانقاہ کے صحن میں بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ اس جگہ پر کافی دھوپ تھی اور کوئی سایہ نہ تھا۔ دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے آپ کے چند مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ کچھ مدت کے بعد یہاں پر سایہ ہو جائے اور اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو راحت ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب وضو سے فارغ ہوئے تو اپنے ایک عقیدت مند کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مسواک کو اسی جگہ پر زمین میں تھوڑی سی دبا کر کھڑی کر دو۔ عقیدت مند نے آپ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے مسواک کو زمین میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ اگلے ہی دن مسواک ہری بھری شاخوں سے بھر گیا اور چند ہی مہینوں میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھوٹی سی مسواک ایک درخت کی سی شکل اختیار کر گئی اور ایک سایہ دار درخت بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں موجود رہے، اس درخت کی نشو و نما ہوتی رہی اور یہ درخت بڑھتا اور پھیلتا رہا۔ لوگ اس درخت کے سایہ سے مستفید ہوتے رہے۔ جس روز آپ کا وصال ہوا تو درخت نے خود بخود سوکھنا شروع کر دیا۔ لوگ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح درخت ہرا بھرا رہے اور اس کی جڑوں میں پانی ڈالتے رہے، لیکن سب کچھ بے سود ہی رہا۔ درخت مسلسل سوکھتا رہا اور چند دنوں میں ہی اس کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ اس درخت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ درخت موجود رہا کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس چیز کا درخت ہے۔ اس درخت پر سوائے گھنی شاخوں اور ہرے بھرے پتوں کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ نہ اس درخت پر پھل لگتے تھے نہ پھول۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔